تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام رسول عربی لے کر حاضر ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم مرحلہ وار نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کچھ سیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور آج ایک ایسا ٹاپک ہے، شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ نیو ٹاپک ہوگا، اس بارے میں شاید پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دیکھیے، آج دنیا میں بڑی حقوق کی بات ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے انسانی حقوق کیا ہیں، ہم ایک وطن میں رہتے ہیں تو اس وطن میں ہونے کی حیثیت سے ہمارے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، فیملی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق۔ یقیناً ہمیں سب کے حق ادا کرنے چاہیے، مگر کبھی ہم نے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے سوچا کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس کے امتی ہیں، جس کے صدقے ایمان ملا، جس کے صدقے قرآن ملا، بلکہ سچ تو یہ ہے جس کے صدقے رحمان ملا عز و جل، ان کے حقوق ہم پر کیا ہیں؟ اور ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر کتنے مہربان، کیسے کریم اور کتنا خیال رکھنے والے ہیں۔ آئیے قرآن مجید سے سنتے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، پوری راتیں جاگ کر عبادت میں مصروف رہنے والے آقا، امت کی مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں بے قراری کے ساتھ آنسو بہانے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا تو اتنا خیال رکھیں، ہم انہیں کتنا یاد کرتے ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں۔ آئیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب شفا شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر 8 حقوق بیان کیے۔ سب سے پہلے میں وہ 8 حقوق بیان کرتا ہوں اور پھر مختصراً اس کی تفصیل۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں، پہلا حق نبی پاک کا امت پر ایمان بالرسول، نمبر 2 اتباع سنت رسول، نمبر 3 اطاعت رسول، نمبر 4 محبت رسول، نمبر 5 تعظیم رسول، نمبر 6 مدح رسول، نمبر 7 درود شریف، اور نمبر 8 پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت۔ اب مختصراً ہر حق کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو غور کرنا ہے کہ ان حقوق کو کیا ہم ادا کر رہے ہیں، اور نہیں تو آج کے اس پروگرام میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب جو زندگی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ پہلا حق جو امت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ ایمان بالرسول ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا جائے۔ یاد رہے ناظرین، یہ ہمارے ایمان کا وہ جز ہے جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل کی تصدیق کے ساتھ نہ کہے، یعنی نبی پاک کو اللہ کا نبی بھی مانے اور آخری نبی بھی مانے، دل کی گہرائیوں سے ان پر ایمان لائے۔ بہت سارے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ جب تک ہمارے آقا پر ایمان نہ لائیں ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور یہ حق ہم سے ادا ہو رہا ہے، مگر اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان سے بڑھ کر قیمتی کوئی شے نہیں ہمارے پاس۔ تو ناظرین، جب دنیا میں کوئی قیمتی شے ہوتی ہے ہم اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں نا، بتائیے ایمان کی حفاظت کی ہم کیا فکر کر رہے ہیں؟ ایمان کی حفاظت کی فکر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بندہ اپنی دعاؤں میں اپنے رب عز و جل سے
ایمان کی حفاظت مانگا کریں. اور یہ طریقہ بھی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. آپ بھی دعا کرتے رہیں، میں بھی دعا کرتا رہوں، اللہ ہمیں مرتے دم تک مسلمان رکھے، ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں. دوسرا حق کیا ہے؟ اتباع سنت رسول. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا جائے. اور یہ پیغام ہمیں قرآن دیتا ہے. نبی پاک کو فالو کرنا، پیارے آقا کے طریقے اور ان کے فٹ سٹیپ پر چلنا، یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. اور یہ کتنا ضروری بھی ہے، اور اس کا انعام کیا ہے، آئیے قرآن ہی سے سمجھتے ہیں. چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جی ناظرین، سنی آپ نے آیت، ون آف دا بیوٹیفل آیتس آف قرآن، کمال کا پیغام ہے. ذرا اس کو تھوڑا سا مزید سمجھتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو. دیکھیں ذرا سمجھیے گا بات کو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مانو. یہاں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، اللہ کے حبیب کی اطاعت کریں. انعام کیا ملے گا اتباع کرنے والوں کو؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ اکبر. یعنی دیکھیں، میں اور آپ یہ تمنا کریں کہ ہم رب سے محبت کریں، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، مگر رب جنہیں محبوب بنا لے، یہ کتنا بڑا مقام ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اور فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بڑا بخشنے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحم فرمانے والا ہے. اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی پاک کی سنت جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے. پیارے آقا نے بھی فرمایا نا. ظاہر ہے اگر میں یہ سوال کروں، میں آپ کو دیکھ تو نہیں پا رہا ناظرین، لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائیے کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ میں سے کون کون ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ جتنے لوگ ہوں گے شاید ہاتھ اٹھائیں تو سارے گھر میں ہاتھ اٹھائیں گے آپ، ہے نا؟ سب چاہتے ہیں. چلے میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے. اللہ اکبر. کتنا آسان فارمولہ ہے. سنت پر عمل کرنا زندگی کا معمول بنا لیجئے، نبی پاک انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. اب میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم کتنی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، بولنا، کاروبار، فیملی، غور کیجئے نا. آج تو حال یہ ہے کہ کہیں بھی سنت رسول نظر نہیں آتی، بلکہ اب تو لوگوں نے سنت رسول کو بہت آرڈنری لے لیا ہے. معاذ اللہ، یہاں تک کہتے نظر آتے بھائی سنت ہی ہے نا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے نا. ایسا نہ کریں، سنت کو اہمیت دیجیے. اور یہ حق ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر امتی ہونے کی حیثیت سے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں. صحابہ کرام نے تو ان سنتوں پر عمل کیا جن کا نبی پاک نے حکم بھی نہیں دیا تھا، مگر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان سنتوں پر عمل کیا. اے کاش میں اور آپ سنتوں کے پیکر بن جائیں. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر قربان جو ہمیں قدم قدم پر نبی پاک کی سنتیں بتاتا ہے. اور یہ مدنی چینل میں سمجھتا ہوں دنیا کا وہ پیارا مدنی چینل ہے جو گھر بیٹھے نبی پاک کی سنتیں ہمیں سکھا رہا ہے. کاش ہم سنتوں کے پیکر بن جائیں. اب چلتے ہیں تیسرے حق کی طرف، اور وہ ہے اطاعت رسول. فالو کرنا نبی پاک کی کمانڈمنٹس کو. حکم آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فرما دیا تو بس اب یہی ہمارے لیے سمجھ لیجئے پراسپیکٹس ہے، یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ اپنے حبیب کے حکم کو بیان کیا. اور ایک اگلی آیت میں تو کمال ہو گیا،
رب فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. یعنی نبی پاک کی بات ماننا، اللہ کے حبیب کا حکم ماننا، یہ ایسا ہی ہے گویا اللہ کا حکم ماننا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کے خزانوں کے مالک ہیں، رب نے اپنی عطائیں انہیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمارے اور رب کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بھی تو وہی ہیں. اب ذرا اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا اور سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنیے گا، کیا کمال کی شرح کرتے ہیں اس آیت کی. آپ لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ کے حبیب جس سے راضی ہیں اس سے رب بھی راضی ہو جائے گا، اور جس سے یہ ناراض ہو گئے وہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے حبیب کا حکم ماننا ہے. جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے ہمیں رکنا ہوگا. نبی پاک نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، پیارے آقا نے دھوکہ دینے سے منع کیا، نبی پاک نے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا، پیارے آقا نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال کمانے کے بارے میں ہمیں تعلیمات دی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی اور درگزر کا درس دیا. میں یہ بیان کرتا جاؤں کہ پیارے آقا نے کیا کیا بیان کیا. مسلمان بہت سارے باتوں کو جانتے ہیں. نماز کے بارے میں نبی پاک فرمائیں کہ نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نبی پاک کی ان باتوں کو بلا بیٹھنے والا اپنے بارے میں غور کرے، کیسی زندگی گزار رہا ہے. حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پر کہ ان کی اطاعت کی جائے، لبیک کہا جائے اور ان کے فرامین پر عمل کیا جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آگے چلتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور حق ہے، سبحان اللہ، اور وہ حق یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے. محبت رسول یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پر. اور سچی بات یہ ہے نبی پاک سے محبت نہ کریں تو کس سے محبت کریں؟ کیا ان کے سوا کوئی ہے ایسا جس سے پیار کیا جائے؟ لیکن یاد رہے عشق تو ہر امتی کو ہوتا ہے، پیار تو ہر امتی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے. نہ ہو تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے. مگر آج یہ سمجھنا ہے کہ کتنا ہونا ہے. پیار تو ہمیں، محبت تو گھر والوں سے بھی ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، دوستوں سے بھی ہوتی ہے، اپنے کاروبار سے بھی ہوتی ہے، اپنے گھر سے بھی ہوتی ہے. تو کیا لیول ہونا چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا؟ آئیے پیارے آقا سے پوچھ لیتے ہیں، حضور آپ بتائیے کہ آپ سے محبت کتنی ہونی چاہیے، تب جا کے ہم اطمینان کریں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ، گھر والوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. غور کیجئے ناظرین، محبت کا دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. ایک نعرہ تو ہم سارے مل کے لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ صرف نعرہ ہے یا واقعی دعویٰ بھی ہے کہ نبی پاک کے نام پر موت بھی قبول ہے؟ اگر یہ دعویٰ ہے تو پھر اس کی دلیل چاہیے نا. غور کیجئے، کیا عاشق رسول بے نمازی ہو سکتا ہے؟ کیا نبی پاک سے محبت کرنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا پیارے آقا سے محبت کرنے والا شرابی ہو سکتا ہے؟ کیا نبی پاک سے محبت کرنے والا ظلم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے. عشق دلیل مانگتا ہے، محبت دلیل مانگتی ہے. صحابہ کرام نے صرف زبانی دعویٰ نہ کیا کہ غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے، انہوں نے پروف کیا. میں آپ کو صرف مختصر 2 واقعے بتاتا ہوں. غزوہ احد کا موقع تھا. اس وقت شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ شہید کر دیے گئے. مدینہ منورہ سے ایک بوڑھی خاتون دوڑتے ہوئے بے قرار بے تابانہ احد کے میدان کی طرف جانے لگی. کسی نے روک کر پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہی ہوں. کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے؟ کہتی مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. تھوڑا اور آگے جاتی ہے، کسی نے روک کر کہا اے خاتون تمہیں معلوم ہے تمہارے والد صاحب بھی شہید کر دیے گئے ہیں؟ کہتی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس خاتون نے صحیح سلامت دیکھا نا ناظرین، تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل. یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے
ساری مصیبتیں ہیج ہیں. اسی بات کو شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. وہ لکھتے ہیں بڑھ کر اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو پھر ہیج ہے سب رنج و علم. میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا. اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم. یعنی نبی پاک پر واقعی ان کا سب کچھ قربان تھا. دیکھیں آج میری اور آپ کی زندگی میں بہت سے لوگوں کی زندگی میں پیسہ بڑا معنی رکھتا ہے, مال بڑا جس کو کہنا کہ میٹر رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں پیسہ ہوگا تو سکھ ملے گا. آج حرام کما لیتے ہیں لوگ کیونکہ نفع نظر آ رہا ہوتا ہے نا, جھوٹ بھی بول لیتے ہیں, ملاوٹ بھی کر لیتے ہیں. کدھر جاتا ہے اس وقت عشق رسول؟ کہاں جاتا ہے نبی پاک سے محبت کا دعویٰ جب دھوکہ دے کر پیسے کمانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, رشوت کے کام میں تیار ہو جاتے ہیں. پیسے کو کس طرح صحابہ نے قربان کیا, اس کی بے شمار مثالیں ہیں. حضرت عثمان غنی کی سخاوت کون نہیں جانتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جب اعلان فرماتے تھے عثمان غنی اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے تھے. مگر ایک واقعہ سبحان اللہ تاریخ کی کتابوں میں جن سنہرے حروف میں لکھا ہے, جتنی بار سنے ناظرین, ایمان کو تازہ ہی کر دیتا ہے. یہاں ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے. کمپٹیشن ہمارا بھی ہوتا ہے, کسی کی گاڑی دیکھ کر, کسی کی گھڑی دیکھ کر, کسی کے اچھے سے جوتے دیکھ کر, کسی کا بڑا سا گھر دیکھ کر, کسی کے انٹرنیشنل ٹریول دیکھ کر, یار میں کب یہ کروں گا, میں کب خریدوں گا. کسی کو دیکھ کر ہم اس کے مال کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں اور اس کمپٹیشن میں لائف گزارتے ہیں. اور سچ بتاؤں ناظرین, یہ کمپٹیشن کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ مقابلے میں اگر آپ لگ گئے نا تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہر شیر پر سوا شیر موجود ہے, ہر پیسے والے سے بڑا پیسے والا دنیا میں موجود ہے. اسی چکر میں زندگی گزر جائے گی. مگر صحابہ اکرام بھی کمال کے تھے. کمپٹیشن وہ بھی کرتے تھے, مقابلہ وہ بھی کرتے تھے, مگر وہ نیکیوں میں کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس ایک بار پیسے زیادہ تھے, اور وہ پیسے جو ہے نا میرے پاس جب زیادہ تھے نا تو میں نے سوچا آج موقع ہے حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکلنے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں تو ہم کہتے ہیں آج موقع ہے وہ والی گاڑی خریدنے کا, آج موقع ہے وہ دنیا کا وہ ملک دیکھنے کا. معاذ اللہ کچھ لوگ تو پیسے جیسے ہی مل جائیں گناہ کے پلان بنانا شروع ہو جاتے ہیں. بڑے عرصے سے وہ والی عیاشی نہیں کی اب کر لیتے ہیں معاذ اللہ. حالانکہ مال دینے والا رب ہے. عقل بھی یہ کہتی ہے کہ دینے والے کی نعمت پر دینے والے کو ناراض نہیں کیا جاتا, اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارا مال بڑھے, ہمارے صدقے بھی بڑھیں, ہمارے سجدے بھی بڑھیں. مگر عجب لوگ ہیں ہم, وہ عطائیں بڑھاتا ہے, ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں. حضرت عمر کہتے ہیں پیسے اچھے تھے, مال ہاتھ میں تھا. اب حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھنے کا موقع تھا. کس کام میں؟ کپڑے لینے میں نہیں, گھر اور سواری لینے میں نہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں. غزوہ تبوک کا موقع تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اناؤنس کر چکے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حضرت عمر 50% 50% اپنے مال کا لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عمر کیا لایا اور کتنا لایا؟ کہا حضور جو کچھ تھا اس کا 50% لے آیا ہوں. غور کیجئے ناظرین, آج 2.5% زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے اور 2.5% بھاری بھی بڑی لگتی ہے. معاذ اللہ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, یار 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس اللہ کے بندے کو یہ خیال نہیں آتا کہ رب عز و جل نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ بنی نا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا شکر ادا کرتا. 10 لاکھ کو برا سمجھ رہا ہے, بھاری سمجھ رہا ہے. یہاں میں ایک بات ناظرین کہتا چلوں, زندگی میں وہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں نا, اگر اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا نا, آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, آپ صدقہ دیتے ہیں. خدا کی قسم جب جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو سجدہ شکر بھی ادا کرو. اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ مالک تیری مہربانی ہے, تو نے دینے والا بنایا, مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. کبھی دے کر اترانا نہیں, کبھی دے کر یہ نہ فیل کرنا کہ یہ میرا کمال ہے. خدا کی قسم یہ رب کی مہربانی ہے. میرے اور آپ کے اندر کوئی کمال نہ تھا. ہم بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہوتے کہ میرے گھر میں بہن کی شادی ہے, کھانے کو بچوں کو کچھ نہیں ہے, والد ہاسپٹل میں ہے اور دوائی کی رقم نہیں, مجھے کچھ دے دو. اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر ایسا نہیں بنایا تو جن کو یہ تکلیف ہے ان کو دیتے وقت احسان نہ جتایا کرو. یہ فقط مجھ پر ہمارے رب کی مہربانی ہے. زکوٰۃ دیتے وقت بوجھ فیل نہ کریں, یہ مال یوں چلا جاتا ہے. ہم نے زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ لینے والا بنتے دیکھا ہے. کب کیسے بندہ کنگال ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. آپ شکر ادا کریں, آپ صدقہ و خیرات کریں, اللہ اور مال دے گا اور نعمتیں عطا کرے. بہرحال پھر آتے ہیں حضرت عمر کی طرف. 50% دے دیا. اللہ کے حبیب نے کہا عمر کیا لائے؟ کہا حضور 50% لے آیا.
حضرت عمر کہتے ہیں اب مجھے انتظار تھا اب ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بھی سر پر ایک ٹوکرا اٹھائے, جس کو آپ کا بوری اٹھائے سمجھ لے, اس طرح آئے, اور کچھ مال تھا اس کے اندر, کچھ سامان تھا. اچھا ایک اور خوبصورت بات بتاؤں, وہ دکھنے میں حضرت عمر کے مال سے تھوڑا تھا, اپیرنٹلی تھوڑا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے, کچھ نہیں چھوڑا. یہ کون لوگ تھے کہ واقعی نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ ان کے لیے نہ مال کچھ تھا, نہ جان کچھ تھی, نہ فیملی کچھ تھی, سب کچھ رسول پاک تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ ہے محبت رسول, یہ ہے عشق رسول. آپ جاننا چاہیں گے حضرت ابو بکر صدیق کو پھر انعام کیا ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا صدقہ کیا تھا ناظرین, کہتے ہیں نا جھاڑو پھیر دینا, سویپ اپ کیا, گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, جو بٹن تھے نا کرتے پہ لگے ہوئے وہ بھی دے دیے راہ خدا, اور وہاں پر کانٹے لگائے. تھوڑی دیر بعد جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. پیارے آقا نے دیکھا کہ جبریل امین نے بھی جو لباس پہنا ہے اس پہ کانٹے لگے ہوئے. کہا جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہا حضور آج صرف میں نے نہیں, آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے ایسے ہی لباس پہنا ہے. اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ حضور آج آسمان کے سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہے. جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور ابو بکر کو سلام, رب سلام ارشاد فرماتا ہے, اور رب کی طرف سے یہ سوال کیجئے ابو بکر سے کہ اے ابو بکر تم اس حال میں رب سے راضی ہو کہ اب تمہارے پاس دنیاوی مال کچھ بھی نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر رب تمہیں سلام ارشاد فرما رہا ہے, اور ارشاد فرماتا ہے ابو بکر کیا تم اس حال میں راضی ہو تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کتار رونے لگے اور کہنے لگے حضور میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا؟ ناظرین میرا ایک سوال ہے, کیا حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال دے دیا اور پھر مانگنے لگ گئے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا اللہ اور عطا فرما دیتا ہے, وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال محبت رسول کی تو مثالیں بہت ساری ہیں, ساری رات گزر جائے گی, باتیں ختم نہیں ہوں گی. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات کرتے ہیں, اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو حقوق ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ مزید بیان کروں گا, وہ پروگرام بھی دیکھنا نہ بھولیے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے خلق کو حق نے